بیسک بنیادی مخارج سیکھ لیے جائیں قرآن کریم کی آیات کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نماز کا جسم قائم ہوگا۔ مثال کے طور پر عام طور پر کسی سے کہتے ہیں ہم آپ کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں۔ اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا ایک لغوی ایک لنگوسٹک معنی موت ہے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الیاذ باللہ الحمدللہ کہہ کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ موت اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کا معنی ہے ایک معنی موت اللہ کے لیے ہے۔ تو جو شخص نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا تو جسم بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ نماز کی روح موجود ہو۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ ایک مدت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ملتا کہ کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہمارے بنیادی مخارج ہی درست کرا دیں، اور ہمارے بزرگ یہ نہ کہیں کہ اب تو دانت ہی نہیں رہے، اب زبان کون سے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اب ہم کیوں سیکھیں کسی کے پاس جا کے، ہم تو اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار شخصیت ہیں، فلاں وڈیروں سے ہمارا تعلق ہے، میں بڑا سیاستدان ہوں، بڑا مالدار، اب میں علاقے کے قاری صاحب کے پاس جا کے زانوِ تلمذ طے کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، اگر حقیقتاً نماز قائم کرنے والے بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو، تو یہ بنیادی کام ہمیں کرنا ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کم از کم ہمیں نماز کا طریقہ تو سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی فقہ کے بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کا جسم ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ یعنی نماز کا جسم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز قائم کرنا۔ نماز یوں پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہو، احکام کے خلاف نہ ہو۔ بیسک بنیادی تجوید سیکھ لیں، کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لیں۔ یہ نماز کا جسم ہے، اور ان پر عمل کریں تو نماز کا جسم موجود ہوگا۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل انہماک قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے۔ یعنی دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کی روح ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لے۔